اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں آج ایک انفارمیٹیو چھوٹی سی ویلاگ لگانا چاہتا ہوں امریکہ کے ایک شہر کے بارے میں، لیکن آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ کے حوالے سے میں ایک آدھ بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ 1947 میں 14 اگست کو 14 اور 15 کی درمیانی رات کو وہ جو برطانیہ کا ایک انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ تھا، اس کے تحت بھارت کو یا ہندوستان جو اس وقت تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی اکثریت والے علاقے وہ پاکستان کہلائے اور دوسرے جو تھے وہ بھارت کہلائے۔ اس وقت صرف تقسیم ہوئی تھی، سوء اتفاق کہ یہ 14 اور 15 کی رات کو ہوئی تھی۔ ہم نے 14 کا دن غلامی میں گزارا تھا، لیکن 15 جس میں ہمیں آزادی ملی وہ چونکہ بھارت کا بھی دن بنتا تھا، ہمارا بھی بنتا تھا، تو ہم نے ریٹریٹ کیا اور غلامی کا ایک دن بھی اپنی آزادی میں شامل کر کے ہم 14 اگست کو آزاد ہو گئے 15 کی بجائے، اور ان کی ڈیٹ 15 رہی۔ یہ تقسیم تھی۔ اس وقت حکمران کون تھا؟ آپ کو شاید بہت کم پتہ ہو کہ اس وقت حکمران 2 طرح کی گورنمنٹس ہوتی ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو، ایک کانسٹیٹیوشنل۔ ایڈمنسٹریٹو اختیارات دے دیے گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے گورنر جنرل نامزد کر دیا۔ کس نے کیا؟ پاکستان کا جو کنگ تھا، کنگ جارج 6، جو برطانیہ کا بھی کنگ تھا، اس نے گورنر جنرل نامزد کیا، جس نے فوری طور پہ وہ انڈیپینڈنٹ جو کیا تھا، وہ جو 2 حصے کیے تھے ان میں ایک حصے کا انہوں نے چارج لے لیا۔ پاکستان کانسٹیٹیوشنلی برطانیہ کا پارٹ تھا۔ جارج 1952 تک زندہ رہے۔ 6 فروری 1952 کو ان کی ڈیتھ کے بعد ملکہ الزبتھ II جو تھی، انہوں نے ملکہ کے طور پر چارج لیا، پھر وہ پاکستان کی حکمران تھی۔ شی کنٹینیوڈ 1956 تک۔ 1956 میں پاکستان کا نیا آئین بنا، اور اس نئے آئین کے بننے کے بعد پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پہ وجود میں آیا۔ لیکن بہرحال آزادی کیسی، کیا آپ کو کہوں، آپ کو بھی پتہ ہے ساری صورتحال کا، لیکن دنیا کے نقشے میں ایک ایسا جس میں گورے انگریزوں سے ہمیں نجات مل گئی۔ اتفاق سے اس وقت گورنر جنرل میجر جنرل اسکندر مرزا تھے، چنانچہ وہ جو جنرل کا اسکوائر تھا، میجر جنرل بھی اور گورنر جنرل بھی، وہ صدر کے طور پہ اس ملک کے سربراہ بن گئے۔ اور آج تک مجھے کسی نے کہا تھا کہ مذاق میں ہی شاید کہا ہوگا کہ جو ہماری اپنی لغت ہے نا، اس میں جنرل کا معنی ہوتا ہے زبردستی کرنے والا۔ تو بہرحال وہ 56 کو ہمیں صحیح معنوں میں ان لوگوں سے آزادی مل گئی جو یہاں پہ کالے انگریز ہیں۔ ان سے آزادی کب ملے یہ نہیں میں کہہ سکتا، کیونکہ وہ جو جنرل زبردستی کا تسلسل ہے اب تک چل رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو ہمارے نئے صدر آئے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ہیڈ، وہ جنرل زرداری ہیں۔ بہرحال وہ بھی زبردست آدمی ہیں، اس لیے میں انہیں جنرل ہی کہوں گا۔ تو بہرحال یہ حقیقی آزادی کا دن آپ کو بہت بہت مبارک۔ اگر آپ آزاد خود کو سمجھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، بہرحال پہلے سے بہت بہتر ہے۔ تو آج میں ایک انفارمیٹیو چھوٹی سی ویڈیو لگانا چاہتا ہوں۔ امریکہ میں ایک ریاست ہے ایریزونا۔ یہ امریکہ کی 48ویں ریاست، 48۔ تو اس ریاست کو، یہ ریاست جو ہے نا، امریکہ کے جنوب مغرب میں واقع ہے، میکسیکو کے ساتھ۔ تو اس میں اس کا جو کیپٹل ہے وہ چھوٹا سا شہر ہے، فونکس اس کا نام ہے۔ یہ
14 فروری 1912 میں امریکہ میں شامل ہوئی۔ اس کا ایک خاص علاقہ جو ہے، جس علاقے میں یوما نامی شہر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ علاقہ ریگستانی مزاج رکھتا ہے۔ صبح کو گرمی ہوتی ہے اور شامیں بڑی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ ریگستان کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ وہ علاقہ جو تھا نا، اس علاقے کے معیشت نے کچھ دنوں سے بڑی ترقی کی ہے، اور اس کے 2 شہر بڑے مشہور ہیں، ایک فونیکس جو اس کا کیپٹل ہے اور دوسرا ٹوسان۔ یہ 2 شہر بڑی تیزی سے ترقی کر گئے ہیں اور اس وقت بہت بہتر حالات ان کے جا رہے ہیں۔ یوما جس شہر کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ریگستانی مزاج کے علاقے کا ایک شہر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دریا کالوراڈو پاس سے گزرتا ہے۔ آبادی اس کی 1 لاکھ کے قریب ہے، اور اس شہر کی خوبی یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سبزیاں اس شہر میں ہوتی ہیں۔ 310 دن سال کے سورج پوری طرح چمکتا ہے، کوئی بارش یا کچھ ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ چنانچہ یہاں آؤٹ ڈور سرگرمیاں بہت ہیں۔ یہاں ہائیکنگ ہوتی ہے، سائیکلنگ ہوتی ہے، گولف ہوتی ہے، بوٹنگ ہوتی ہے، فشنگ ہوتی ہے۔ آؤٹ ڈور اتنی سرگرمیاں ہیں کہ دور دور سے لوگ ان کو انجوائے کرنے کے لیے، حصہ لینے کے لیے۔ یہاں کے جو پانی، چشمے ہیں، دریا ہیں، ان کا پانی انتہائی ٹھنڈا اور میٹھا ہے، چنانچہ اسے بھی لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہاں کا دریا جو کالوراڈو اپنے قدرتی حسن اور اس میں جو جگہ بنی ہوئی ہیں، وہ قدرتی ایسی چیزیں، اس کے لیے بڑا مشہور ہے۔ وہاں پہ لوگوں نے بہت سے کلب بنائے ہوئے ہیں جہاں لوگ آ کے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور خوبی ہے کہ پورے امریکہ میں جو یہ شہر ہے یوما، یہاں پہ قیمتیں 13% کم ہیں سارے ملک سے۔ چنانچہ یہ ایک سستا اور اچھا شہر سمجھا جاتا ہے، جس کے لیے ریٹائرڈ لوگ اور سیاح بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ یوما 3 اس کی خوبیاں ہیں۔ ایک تو دنیا بھر کی جو سبزیاں ہیں، گرین سبزیاں، ان میں 91% سبزیاں وہاں ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں کسی خطے میں سبزیاں نہیں ہوتی۔ یہ اس کی پہلی خوبی ہے۔ دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ جب کبھی جنگ ہو رہی تھی میکسیکو کے ساتھ، تو امریکہ میں شامل ہونے سے پہلے اس علاقے میں ایک جیل خانہ بنایا گیا تھا۔ وہ جیل خانہ جو تھا نا، وہ بنایا گیا تھا 16 ستمبر 1 جولائی 1876 کو۔ 33 سال اس جیل خانے نے کام کیا، اور 16 ستمبر 1909 کو یہ جیل خانہ بند کر دیا گیا۔ اس کی بڑی خوبصورت بیرکس، اس کے آگے بڑے لمبے چوڑے لان جس میں قیدی کھیلتے تھے، وہ اب بھی موجود ہے، اور انہیں ایک عجائب گھر کو دے دیا گیا ہے تاکہ اس کی حفاظت کرے۔ وہاں ایک سکول بھی ہے۔ سکول کسی زمانے میں چونکہ قیدیوں کا سکول تھا، تو اس زمانے میں قیدیوں کی فٹ بال کی ایک ٹیم بنی۔ اس ٹیم نے فونیکس کی جو نمبر 1 ٹیم تھی اس علاقے کی، اس سے مقابلہ کیا۔ جب مقابلہ کیا تو سوئے اتفاق یہ جیت گئے۔ تو حسد میں آ کے فونیکس والے اسے کہتے تھے یہ کرمنلز کی ٹیم ہے۔ ان لوگوں نے اسے اون کیا۔ آج تک وہاں کی جو ٹیم ہے وہ کرمنلز کی ٹیم، بلکہ کرمنلز کی بجائے انہوں نے کرمز مخفف کر دیا ہے، اینڈ دے آر پراؤڈ آف اٹ کہ ہم کرمنلز کی اولاد ہیں یا کرمنلز کے۔ یہاں یوما میں جو پرانے ریڈ انڈین اب کہتے ہیں، وہ بھی 4000 کے قریب آباد ہیں، لیکن زیادہ تر آبادی وہی ہے جو وہاں کے قیدیوں کی۔ وہ قیدی جو تھے نا اس جیل میں 3069 قیدی رہے ہیں، جن میں 39 عورتیں بھی تھیں، اور وہ قیدی ان میں بڑے بڑے مشہور تھے، جنہوں نے ٹرینیں لوٹی، جنہوں نے رابری کی، جو اپنے فن کے بڑے بڑے ماسٹر تھے، اور بڑے نامور قسم کے قاتل بھی، اور سب اس جیل میں رہے ہیں۔ اور اس ہائی سکول میں وہ قیدی بھی پڑھتے رہے ہیں، ان کے بچے بھی بعد میں پڑھتے ہیں،
اور اس کا نشان جو ہے ہائی اسکول کا، اس پہ جیل کی یادگاریں پرنٹ ہوئی ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے نا قید خانے سے ہے۔ اس وقت وہ جو علاقہ ہے وہ ایک ہسٹوریکل پارک میں بدل گیا ہے، جو زبردست پارک ہے۔ آپ کبھی وہاں جائیں تو 2-3 چیزیں آپ کو دیکھنے کے لیے بڑی ضروری ہوں گی۔ نمبر 1 تو وہاں کا جو سبزیاں ہیں آپ چیک کریں، دنیا میں اتنی سبزیاں کہیں نہیں گرین ملتی، 91% سبزیاں دنیا کی وہاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرا، اس پارک کو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، ایک بہترین پارک ہے اور بڑی یادگار ہے۔ وہاں ایک قبرستان بھی ہے جہاں 104 قیدی دفن ہے، تو وہ سارا علاقہ دیکھنے سے اسے اقوام متحدہ نے نیشنل ہیریٹیج قرار دے کے اس کی پوری طرح حفاظت کی جاتی ہے۔ اور تیسرا، وہاں کا دریا اور وہاں کی آؤٹ ڈور گیمیں، یہ 3 چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو آج میں یوما کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے رہا تھا، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔